السلام علیکم دوستوں، اس وقت ہم موجود ہیں مین چورنگی 5 نمبر اورنگی ٹاؤن، اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین مارچ کے لیے کیمپ لگے ہوئے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگ جہاد کے لیے تیار ہیں۔ تو میں لوگوں سے ان کی رائے لیتا ہوں کہ وہ فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس بارے میں کیا کہیں گے وہ، اور ان کی رائے کیا ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، جنگ پہ اترنا چاہیے یا پھر کچھ اور ان کو ایسا اقدام اٹھانا چاہیے۔ تو چلیں، تو ہمیں جو ہے ایک بھائی دیکھیں، ان سے ہم کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں فلسطین کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ اس پہر اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر کھڑے ہیں، تو یہ کیا مقصد ہے؟ جی یہ بس مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنا ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کو کسی بھی طرح، ہم پیسوں کے ذریعے جس طرح سے بھی ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ ہم وہاں جا کے تو ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو ہم جس طرح سے بھی ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کے ذریعے ہو یا فنڈ کے ذریعے ہو۔ تو ابھی اس وقت جو ہے، اس وقت آپ کے جذبات کیا ہیں فلسطین کے لیے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی سہولت فراہم کی جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے؟ جی حکومت کو تو چاہیے کہ وہ اعلان کرے کہ بھائی جو وہاں جا کے لڑنا چاہتے، اس طرح تو بہت سے لوگ نکلیں گے، ہم بھی نکلیں گے، لیکن چونکہ ایسی سچویشن تو یہاں ہے نہیں، تو جس قدر ہم سے ہو سکتی ہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ مطلب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمیں درد ہے اپنے بھائیوں کا، تو ہمیں اب نکل جانا چاہیے جہاد کے لیے، کیونکہ بہت چیزیں ہم نے برداشت کر لی، اب نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کے لیے ہمیں سرخرو ہونا چاہیے اور کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ حکومت کو؟ جی حکومت کو یہی کہیں گے کہ جس طرح باقی مسلم ممالک نے بھی فلسطین کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے، پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ حمایت کا اعلان کرے اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، جس طرح امریکہ بھی تعاون کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو حکومت کو چاہیے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے بھائی، ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، انہوں نے کیمپ لگایا ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا یار، جو انہوں نے کیمپ لگایا ہے نا، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ تو آئیں ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے بتائیں، آپ نے یہ جو کیمپ لگایا ہے آپ سب نے مل کر، تو اس کی بیسکلی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسیکلی وجہ ہے جو حالیہ غزہ کے اندر جو اسرائیل نے پچھلے ایک ہفتے سے جو غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جو وہاں کے جو مظلوم لوگ ہیں، جو نہتے لوگ ہیں، ان کی خوراک بند کر دی، ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور تقریباً 1100 وہاں لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو اس وقت وہ محصور ہیں وہ لوگ، تو وہ مسلم دنیا کو پکار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آئیں ہماری مدد کریں۔ تو اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے پورے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ان کے لیے اپنا مالی تعاون بھی کریں۔ اور اس وقت امتی مسلمہ کیونکہ جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، بالخصوص کراچی کے وہ شہری جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، تو ان غزہ کے بھائیوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ اس کی کڑی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اتوار والے دن ایک عظیم الشان مارچ کریں گے، اور وہ بھی اسی سلسلے کڑی ہوگی کہ ان کو میسیج دیں گے جیسے یہودی اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم مسلمان غزہ کے نہتے جو قبلہ اول ہے ہمارا، جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تمام انبیاء کی، اور وہ سرزمین جہاں سے آپ نے معراج کیا، تو انشاءاللہ اس سرزمین کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح جماعت اسلامی نے یہ کیمپ لگایا، میں چاہتا ہوں، میری اپنی خواہش ہے کہ ہم ایک ایک مسلمان نکل کر ہر روڈ پر آ جائیں، تو ہم جب روڈ پر آئیں گے نا تو کچھ حل نکلے گا، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی یہاں پر، ہماری گورنمنٹ صرف سوئی ہوئی ہے، انہیں کچھ مطلب نہیں ہے، بس یہ پارٹی جماعت اسلامی کو دیکھتا ہوں میں کہ جماعت اسلامی نکل رہی ہوتی ہے، ہر ماس پہ بول رہی ہوتی ہے، الحمدللہ اس طرح سے ہمیں سب کو ہونا چاہیے۔ تو اب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کیونکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کا ایشو ہے، یہ جماعت اسلامی کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر کہیں بھی پسرا ہے، اگر کہیں بھی کوئی شہید ہو رہا ہے، کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں پر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی، ہم سب کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں بنیادی طور پہ کام ان کا بنتا تھا کہ جو ہماری لاکھوں فوج ہے، جو ہمارے پیٹ میں ہتھیار ہیں، ہمارے پاس شاہین، غوری، ابدالی میزائل ہیں، یہ تو امت مسلمہ کے لیے تھے، لیکن آج ہم بارڈروں میں بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے صرف اپنے مفادات کے لیے وہ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، نہ کہ امت مسلمہ جو مظلوم ہیں ان کو ان کا ساتھ دیں اس وقت میں، اور یہ اعلان کرتے کہ ہماری فوج بھی حاضر ہے، ہمارے ٹینک بھی حاضر ہے، تاکہ یہود و نصارہ جو امریکہ ان کی پشت پہ علل اعلان کر رہا ہے کہ میں یہود کے ساتھ کھڑا ہوں،
تو ہماری امت مسلمہ کو بھی چاہیے تھا تو اعلان کرتے. تو عوام کو چاہیے کہ جب حکمران نہیں کھڑے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کے لیے عوام نکلیں اور حکومت کو بتا دیں کہ دیکھیں اگر تم نہیں نکل رہے ان کو اتنی شرم دلائیں کہ پوری یہ قوم جو ہے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا، دیکھیں یہ معاملہ کسی مخصوص پارٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ اسلام کا ہے. آپ سب نکلیں، آپ سب کے، ہم سب کو نکلنا چاہیے، ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں ہم اگر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے نا تو ہم امداد کر کے کچھ ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں. ہمارا فرض ہے یہ. ٹھیک ہے، اگر آج ہم نہیں نکلیں گے کل ہمیں اگر کوئی اور دبا دے گا. تو میں صرف لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، جس طرح بھائی نے بتایا، بہت اچھی بات کری بھائی نے، تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ سب نکلیں، یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس میں شریک ہوں، سب مل کر ساتھ دیں، اور انشاءاللہ اسلام ہر طریقے سے سرخرو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور نست و نابود کر دیں گے برائیوں کو اور اسرائیل کو انشاءاللہ. اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں، ایسا پیغام ہو کہ عوام کی بات، دل میں یہ بات اتر جائے. دیکھیں اس میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو اس میں 313 تھے صحابہ کرام اور وہاں ہزاروں کی تعداد تھی. تو اللہ رب العزت کی مدد ضرور اترتی ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم غزہ کے بھائیوں کے پیغام دیتے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی ہم یہ پیغام دے رہے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نکلو، تم اللہ کے راستے میں نکلو، میں تمہاری مدد کروں گا. تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے بھی ہم اپنا مال بھی خرچ کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں کم سے کم، تاکہ دن قیامت میں ہم سے جب سوال کیا جائے کہ غزہ کے لوگ جب بمباری ہو رہی تھی تم کہاں کھڑے تھے، تو ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے، ان کی مدد کرنے والوں میں، نہ کہ خاموش رہنے والوں میں. ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ نے اپنا وقت دیا. اور میں پیغام دینا چاہوں گا کہ بس جو بھائی نے کہا اور جو میں نے آپ کو کہا، تو انشاءاللہ اگر اس پہ آپ اتر جاتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا اس امت مسلمہ کا، ہم سب کا، اور اسلام کا بہت نام ہوگا انشاءاللہ. تو دوستوں اگر سمجھ میں آئی ہوئی ویڈیو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں. اللہ حافظ. جہاد اور شوق شہادت موجود ہو تو کوئی تعداد کا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں. یہ گریٹر اسرائیل کا نام دیا کہ مزید اس میں عرب کے وہ حصے بھی شامل ہوں گے، اور اسرائیل کے اندر اس کی مرضی کے بغیر کوئی پر بھی نہیں